دعاء السلام إمام الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. صلوات صل على محمد. تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، خداوند متعال کی جس نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم زہرہ راضیہ و مرضیہ بطور خاص آج کے دن روز شہادت پرسہ دینے کے لیے سید الشہداء کو، امیر المؤمنین کو، رسول اللہ کو اور دیگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو موجود ہیں، اور یہ کسی توفیق سے کم نہیں ہے بات، یہ بہت بڑی سعادت ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے قرار دی، بانیان کے لیے، سامعین کے لیے، منتظمین کے لیے۔ خدا انشاءاللہ کہ اس سعادت کو اور جس ولولے سے، جس جوش و خروش سے، جس محبت سے آپ ان مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کیا ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ کیوں آپ فاطمیہ کو مناتے ہیں، کیوں اس قدر محبت سے ان ایام کے قریب جاتے ہیں، اس ذکر کو سنتے ہیں، تو انہیں بتائیے کہ یہ سنت رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ کی سنت کا احیاء ہے کہ جو ہم ان ایام میں کرتے ہیں۔ انہوں نے سکھایا ہے کہ حضرت زہرا سے کیسے محبت کی جائے، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ان کے ذکر کو کیسے کیا جائے، انہوں نے سکھایا کہ ان کا استقبال کیسے کیا جائے۔ اور ایک بہت ہی لطیف نکتہ جسے شاید میں نے پہلے بھی یہاں بیان کیا ہو، جو پچھلے سال ایک مجلس کا تھا کہ جس میں ڈاکٹر رفیعی مجلس پڑھتے ہیں فاطمیہ میں، تو رہبر معظم سید علی خامنائی وہاں موجود ہیں، اور جب آپ اس روایت یا اس حدیث کو ڈاکٹر رفیعی بیان کرتے ہیں کہ جب بھی محفل رسول اللہ میں حضرت زہرا تشریف لاتی تھیں تو رسول اللہ 4 امور کو انجام دیا کرتے تھے۔ پہلا امر یہ تھا قام الیہا، آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، رحب بہا، آپ ان کی جانب جاتے، ان کو بوسہ دیتے، اور یجلسو مجلسہا، اور اپنے مقام پر حضرت زہرا کو بٹھاتے، اور پھر آپ جب جانے لگتیں تو آپ کو بوسہ دیتے اور آپ کو رخصت کرتے۔ تو یہاں پر جب انہوں نے اس روایت کو بیان کیا، مجلس ختم ہوئی، تو سید علی خامنائی نے، رہبر معظم نے کہا کہ آپ نے اس حدیث میں جو پہلا جملہ ہے اس کا ترجمہ درست نہیں کیا۔ ایک لطیف نکتہ یہاں پر انہوں نے میرے اور آپ کے لیے سنت رسول اللہ کا بیان کیا، ایک لطیف نکتہ عظمت جناب سیدہ کا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ قام الیہا، یہاں پر قام لہا نہیں ہے، یہاں پر قام الیہا ہے، یعنی صرف آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ جب بھی شہزادی رسول اللہ کی محفل میں، مجلس میں آتی تھیں، رسول اللہ شوق سے، اشتیاق سے دوڑتے تھے سیدہ کی جانب اور ان کا استقبال کرتے تھے۔ تو ابھی سیدہ نہیں، لیکن سیدہ کا ذکر ہے، سیدہ کی مجلس ہے، ان کی محبت و معرفت میں قدم کو بڑھانا ہے، تو یہ سنت رسول اللہ کیوں نہ قرار پائے، اس اشتیاق سے ان کی جانب جانا، جبکہ میں اور آپ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ آپ کے بغیر، اور یہ بھی توفیق ہے ان ایام میں اگر میں اور آپ مانگیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ دیکھیے اس تشنگی کو مانگنا پڑے گا، یا اس تشنگی کو اگر ہے تو محسوس کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر
پیاس ایک نعمت خداوند عالم ہے. جب تک ہمیں پیاس نہیں لگے گی ہم پانی کی جانب متوجہ نہیں ہوں گے. بھوک نعمت ہے، بھوک نہیں لگے گی کھانا نہیں کھائیں گے. نیند نعمت ہے، نہیں آئے گی تو بستر کی جانب متوجہ نہیں ہوئیں گے، سوئیں گے نہیں، آرام نہیں کریں گے، جسم تھکتا ہے. خدا نے ان سارے فنکشنز کو ایسے رکھا، ایک نعمت کے طور پہ رکھا. آپ سوچیے اس شخص کو جسے نیند نہ آئے پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے. جسے پیاس نہ لگے کتنا اس کا جسم سفر کرتا ہے. بھوک ہی نہیں لگ رہی، اسے ظاہری طور پر نہیں لگ رہی لیکن اندرونی طور پر کتنا نقصان ہو رہا ہے. جب تک یہ نعمت نہیں ہوگی، جب تک یہ پیاس، یہ تشنگی نہیں ہوگی، جو حل ہے یا سلیوشن ہے، راہ حل ہے، اس کی جانب انسان نہیں جائے گا. جب تک میں اور آپ اس تشنگی کو محسوس نہیں کرتے کہ اگر میری اور آپ کی زندگی میں حضرت زہرا نہیں ہے، ہم تب تک ان کی جانب متوجہ نہیں ہو سکتے. اس بات کو سمجھنا، اس بات کی طلب رکھنا کہ اگر میری زندگی میں اہل بیت نہیں ہے تو پھر میری زندگی کیسی ہے. اگر میری زندگی میں حضرت زہرا نہیں ہے تو پھر میری زندگی کیسی ہے. ان کی محبت و ولایت کی تشنگی کا احساس ہونا بھی خداوند متعال کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ ہوتا ہے کبھی کبھار آپ کی زندگی میں ہر سہولت، ہر سکون ہوتا ہے، آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، سو بھی رہے، پی بھی رہے، آپ کے حالات زندگی بہتر ہے، تب بھی آپ کے وجود میں کیفیت ایک بیدار ہوتی ہے، ایک عجیب بے چینی ہوتی ہے. وہ بے چینی روح کی غذا کا نہ ملنا ہے، وہ روح کی بے چینی ہے، وہ روح کا غیر مطمئن ہونا ہے. جسم آرام میں لیکن روح کو غذا نہیں مل رہی، یا تو جو سجدہ کرنا چاہیے، جتنا وقت کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا، عبادت جیسے کرنی چاہیے نہیں کی جا رہی، قرآن پر جتنی توجہ دینی چاہیے ہم اتنا متوجہ نہیں ہے، یا پھر ایک ایسی شخصیت مجھے اور آپ کو اپنی جانب بلا رہی ہے جو مقصد، جو محور ہے کائنات کا، اور ہم اس جانب متوجہ نہیں ہو رہے. ان ایام میں جب ہم ہر دعا مانگیں تو معرفت اور اس تشنگی کو ضرور مانگیں کہ خدا جب کبھی بھی میں دنیا میں زندگی میں غافل ہو جاؤں اور اتنا غافل نہ ہوں کہ مجھے تشنگی یا پیاس محبت و ولایت زہرا کی محسوس نہ ہو، اہل بیت کے بغیر کہیں میں جینا نہ سیکھ لوں جیسے سیکھ لیتے ہیں عمومی طور پر لوگ. جبکہ خدا نے روح کا ایک لازمی جز یا عنصر قرار دیا نا، ان سے محبت، ان کی ولایت، اس کے گرد انسان کی زندگی گھومتی ہے، اور اسی عین فطرت پر، اسی فطرت پر خدا نے پیدا کیا. لیکن کیا ہوا، لوگوں نے سیکھ لیا ان کے بغیر رہنا، اور انہیں ہوش بھی نہیں ہے، انہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے ان سے جدا ہو کر. ان کی محبت، یہاں پر آنا آپ کا مجلس میں، کیوں کہتے ہیں یہ نعمت ہے، یہ ریمائنڈر ہے، یہ آپ کی اس تشنگی کو بھڑکاتا ہے، اس پیاس کو مزید کرتا ہے. اور اگر آج اس پیاس کو محسوس نہیں کریں گے تو قیامت کے دن حتماً کریں گے. پچھتاووں میں سے باقاعدہ روایات میں یہ پچھتاوا ملتا ہے ہمیں کہ جب انسان قیامت کے دن پچھتائے گا، ہائے کرے گا، وائے کرے گا، پیٹے گا اپنے آپ کو کہ کاش میں حضرت زہرا سے اور محبت کر لیتا، کاش میں امام علی سے اور زیادہ محبت کرتا، کاش میں مولا علی کی ولایت میں اور زیادہ داخل ہوتا، میں اور زیادہ معرفت کرتا، زیادہ تفکر کرتا. تو ان ایام میں عزیزان مان اس لیے اس موضوع کا بھی انتخاب ہوا کہ ہر شعبہ زندگی میں اور آپ تفکر کریں اور اس پیاس کو محسوس کریں کہ کہاں حضرت زہرا میری زندگی میں نہیں ہے، اور وہاں پر وہ خانہ خالی ہے، وہ سپیس ہے، اور اگر خالی ہے تو کس نے فل کیا ہے، کیوں کر فل کیا ہے، اور وہاں پر اب میں اس کو ہٹا کر اس چیز کو وہاں سے ویڈ آؤٹ کر کے کس طرح سے محبت زہرا کو لے کر آؤں، کس طرح واپس اپنی اصلی شخصیت کو بحال کروں، اپنے اصل مقصد کی جانب آؤں. اسی لیے ثقافت فاطمہ، اس پر ہم نے جتنی بات کی، اور آج جس سوال کا شاید وقت نہیں ہوگا، کوشش کریں گے چونکہ بچیوں کے لیے خاص طور پر آج کی تقریر ہے، نوجوانوں کے لیے بہت سارے ابہام، بہت ساری ان کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں. ایک سوال جو باقی کی 2 تقریروں سے شاید کسی کے آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ ہم ثقافت فاطمی کی بات کر رہے ہیں، تو
ہم موجودہ جو ثقافت ہے اپنی، ہر کسی کی اپنی اپنی ہے نا، کہ کسی نہ کسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں. کوئی خاندانی آپ کا کلچر ہے، ثقافت، جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں وہاں سے آپ ہر چیز کو لیتے ہیں یا آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. تو کیا ہو کہ جب ہمارے پاس آلریڈی ایک ثقافت ہے، کلچر ہے، اور جب کہ اب ہم ثقافت فاطمی کو سمجھیں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں، اب اس کو کس طرح سے اپنے اس معاشرے میں ضم کریں. کل میں نے یہ ایک لفظ استعمال کیا تھا، فارسی میں ہم اس کی جو ٹرمینالوجی ہے اسے کہتے ہیں بونے سازی، یا انگریزی میں کہیں انڈیجنائز کرنا، ضم کرنا. کیونکہ ہم نے اس ثقافت کو نافذ نہیں کرنا. اگر امپلیمنٹ کریں تو یہ شاید میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ طالبان والی سوچ ہو جائے گی کہ زبردستی کسی سے کوئی کام نہیں کروانا، بلکہ ہم نے آہستہ آہستہ ثقافت فاطمی کے اثرات کو اپنی ثقافت میں متعارف کروانا ہے، اس بیج کو بونا ہے. یعنی یہ کوئی آؤٹ سائڈ جاب نہیں ہے ثقافت فاطمی کو ضم کرنا، یہ اندر ہی کی بات ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں نا، پریکٹیکل سٹیپس ہیں، ہمارے تہوار ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، ہماری زبان ہے، ہماری معاشرت ہے، آپ کے عقائد ہیں، آپ کے معاملات ہیں، متفرق چیزیں ہیں. سب سے پہلے کور کمپوننٹ جو اخلاص ہے، جو باطن ہے ثقافت کا، اسے لے کر آئیں، اور اس کے بعد ضم کرنا آہستہ آہستہ، یعنی ایک بیج لگا دینا. اس کے ثمرات ہو سکتا ہے کہ اگر میں اور آپ نہ بھی دیکھیں تو ہماری آنے والی نسلیں ضرور دیکھیں گی. اگر اس بیج کو بونے میں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو اس کا ثمرہ نصرت امام ہے، اس کا نتیجہ تربیت ہے، اس کا نتیجہ تفقہ فی الدین ہے. یعنی یہ پھر کرنے نہیں پڑیں گے، یہ نتیجتاً حاصل ہو جائیں گے. اس کے لیے اسپیشلی کوئی سٹیپس اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر میں اور آپ ثقافت فاطمی کے اثرات کو اپنی ثقافت میں ضم کرنا شروع کر دیں گے. لیکن جب کرتے ہیں تو کچھ مسائل آتے ہیں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ثقافت ٹکراتی ہے آپس میں، کلچرز آپس میں ٹکراتے ہیں. کیوں نہیں ٹکراتے؟ ضرور. مثال کے طور پر ہم شادی لے لیں، ٹھیک ہے، اب کلچر کیا ثقافت فاطمی میں شادی کرنے کا ایک پورا سسٹم یا جو اس کی رولز ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہے یقیناً ہے. لیکن یہ ثقافت ٹکرائے گی. کہاں سے ٹکرائے گی؟ کس پر ٹکرائے گی؟ جس بھی ثقافت کو فالو کرنے والا ہو، یعنی جو خاص طور پر بہت معذرت کے ساتھ، لیکن یہاں پر جو اردو سپیکنگز ہوتے ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. خاص طور پر شادیوں میں تو بہت زیادہ، یعنی ایک باقاعدہ ایک پورا کلچر ہے کہ جسے فالو کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اور جو ثقافت فاطمی ہے وہ ایک علیحدہ ہے نا. اور سب سے زیادہ شاید میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ہر ثقافت کو چھوڑیں. مجھے نہیں معلوم کہ پنجابی ثقافت کیا ہو رہی ہے اور اردو سپیکنگ سے کیا ہو رہی ہے، مختلف علاقوں کی کیا ہو رہی ہے، ہم اس کو اگر اسپیسیفک بھی نہ کریں. سب سے بڑی ثقافت کی جس سے ٹکراؤ ہو رہا ہے ثقافت فاطمی کا، یا جس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں اس میں، وہ ریاکاری اور اسراف کی ثقافت ہے. یعنی باقاعدہ ایک کلچر ہو گیا ہے، برانڈ بن گئے ہم سب. چیزیں تو برانڈ تھیں ہی تھیں، لیکن برانڈز کے پیچھے دوڑ کے کر کے اتنے میرے پاس جو ہے وہ اتنی جیولری ہو گئی ہے برانڈیڈ، اتنے کپڑے برانڈیڈ ہو گئے، میرے پاس اتنے جوتے برانڈیڈ ہو گئے ہیں، میرے پاس میں نے یہ اس برانڈ کو اس چیز میں فالو کرنا ہے، بس اتنی گھڑیاں برانڈیڈ ہیں، میرے پاس گھر میں جو چیزیں ہیں وہ اتنی برانڈیڈ ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی برانڈ نہ آ گیا ہو، ہے نا. یعنی ہر چیز ہمیں برانڈیڈ چاہیے، ہمیں کسی نہ کسی چیز کو فالو کرنا ہے. جبکہ برانڈز کی کلیکشن میں حضرت زہرا مجھے اور آپ کو متوجہ نہیں کرتی. ثقافت فاطمی میں کلیکشن کس چیز کی ہے؟ آپ یہ نہیں کہتی کہ میں نے اگر 40 جو پیئرز آف شوز ہیں ان کو جمع کر لیا برانڈیڈ تو میں بڑی کامیاب ہو گئی ہوں. میں نے اتنے پیئرز آف کلوتھس بنا لیے ہیں، میرے کلودٹ میں آ گئے ہیں تو میں بڑی کامیاب ہوں. نہیں، آپ نے کہا کامیاب تو وہ ہے کہ جو 40 احادیث رسول کو یاد کر لے. اصل برانڈڈ شخص تو وہ ہو جاتا ہے کہ جو رسول اللہ کی احادیث کو یاد کر لیتا ہے. یعنی کلیکشن کا اگر مقایسہ یا مقابلہ کرنا ہے تو وہ کلوتھس کا، وہ ان مٹیریلسٹک چیزوں کا
نہیں کرنا، وہ علم کا کرنا ہے، وہ روایات کا کرنا ہے، وہ ٹریڈیشنز کا یاد کرنا ہے. اپنے آپ کی ایک ایک عضو پر اگر میں نے مہر لگانی ہے تو کسی دنیاوی برانڈ کی نہیں، بلکہ وہ فاطمی برانڈ کی ہونی چاہیے. یعنی کتنا ہی خوبصورت ہو کوئی شخص ہم سے کہیں کہ واہ یہ فاطمۃ الزہرا برانڈ ہے، اس نے کتنا فاطمی ثقافت کو اپنا لیا ہے. اس کا تو تہوار، اس کا بولنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا سونا کھانا، ہر چیز فاطمی ہو گئی ہے. تو یہ تو بیسٹسٹ برانڈ ہے، یہ تو سب سے بہترین بات ہے. اس ثقافت کو میں اور آپ ضم کریں. اچھا ضم کریں، بیج بوئیں، کیسے ہوگا یہ؟ جیسے کہ میں نے کہا سٹیپ ایک اٹھانا پڑے گا، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو اگر اپنی شادی کی مثال دوں، بغیر گانوں کی ہوئی ہو گئی، ہاں ہو جاتی ہے. یہ ایگزامپل سیٹ کرنے پڑتے ہیں، یہ ایگزامپلز معاشرے میں سیٹ کرنی پڑتی ہیں. اور اگر آپ سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ یقین کریں یہ ایک بیج ہے جو میں نے اور آپ نے بو دیا. اگر کوئی نوجوان یہ بیج بو دے نا، میں کہتی ہوں کیا ٹرینڈ سیٹر ہوگا وہ. اور ایسے ٹرینڈ سیٹرز حضرت زہرا کو چاہیے جو ان کی ثقافت کا ٹرینڈ سیٹ کریں. سادگی سے کر کے دیکھیں، سادگی سے کر کے دیکھ لیں ایک مرتبہ. ایجوکیشن کی طرف آئیں، آپ یونیورسٹیز جاتے ہیں وہاں پر آئیں تو میں نے دیکھا ہے بہت ہی محجب ہوتی ہیں، محجبہ ہوتی ہے، باحجاب لڑکی ہوتی ہے، وہ یونیورسٹی میں آ کر حجاب اتار دے. اور اب تو حجاب کا اور وجود خدا کا یہ تو مسئلہ ہی نہیں رہا، اب تو باقاعدہ میرے اور آپ کے بچوں کو لادینیت کی طرف لایا جا رہا ہے. باقاعدہ ان کو کہا جا رہا ہے کوئی دین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو فالو نہ کرو، بس اپنے اخلاق کو اچھا کر لو. اور یہ کون لوگ ہیں؟ جس طرح سے یہ عورت مارچ نکالتے تھے تو سندھ میں انہوں نے ابھی مورت مارچ نکالا ہے، ابھی پچھلے مہینے میں بھی. اور اب جو ان کا نیا آیا ہے سلوگن آیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو وہ ہے زن آزادی اور ٹرانسجینڈر پلس. اور ایک بھی آئی تھنک کچھ نام میں بھول رہی ہوں اس سلوگن میں. تو آزادی چاہیے انہیں. اور جو ان کا سلوگن ہے اس کے اندر اگر آپ ان کے پوسٹر میں دیکھیں، میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے، ایک عورت ہے جو دوپٹے کو ہوا میں لہرا رہی ہے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں اور لکھا ہوا ہے آزادی. آزادی چاہیے آپ کو، یہ آزادی ہے. مجھے اور آپ کو معاشرے میں ان خواتین اور ان بچیوں کا ٹرینڈ سیٹ کرنا پڑے گا، بلکہ انہیں بہت زیادہ سامنے لانا پڑے گا جو حجاب میں رہ کر بتا رہی ہیں کہ آزادی اصلاً کیا ہے. یہاں پر فلسفہ حجاب کو سمجھنا ضروری ہے. یہاں پر بچیوں کو بتانا ضروری ہے کہ وہ عورت، یعنی پہلے حجاب مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، اب تو باقاعدہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری ایگزسٹنس کا مسئلہ بن گیا ہے. ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ جس پر بار بار وار کیا جاتا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ کیا انٹرسٹ ہے شیطان کا، کیا انٹرسٹ ہے دشمن کا کہ وہ ایک بچی سے، ایک عورت سے حجاب اتروانا چاہ رہا ہے اور اس پر اربوں ڈالرز انویسٹ کر رہا ہے. تو حجاب نہیں کر رہے، ہم نے تو ان پہ کبھی اربوں ڈالرز انویسٹ نہیں کیا. ہم نے کہا آپ اتار دیں، یا آپ نے اتارا ہوا ہے آپ پہن لیں. ہم نے تو کبھی زبردستی نہیں کی نا. لیکن جنہوں نے پہنا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ زبردستی کیوں ہے؟ کیوں اربوں ڈالرز انویسٹ کیے جا رہے ہیں آپ کے ایڈز پر؟ حتیٰ کہ میں پاکستانی میڈیا کی بات کروں، آپ کھول کے بیٹھیں ٹی وی چینل، آپ دیکھ نہیں سکتے انہیں. حتیٰ کہ آپ شوہر کے ساتھ بھی بیٹھ کر دیکھیں تو آپ شرما جائیں. یعنی ہماری آنکھوں کو عادت ڈال دی ہے نیم اریانی کی. نیم اریاں بھی پہلے تھیں، اب تو آپ سوپس کے اور شیمپوز کے ایڈ دیکھیں تو اس میں بالکل ننگی عورت ہوتی ہے، یعنی بالکل وہ نیکڈ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں. اچھا اب وہ بچہ جو بچپن سے اس ایڈ کو دیکھ رہا ہے، جسے تمیز ہی نہیں ہے، اسے نہیں پتا، اس نے بچپن سے دیکھا ہی یہ ہے. تو جب اسے بچپن سے دیکھا ہی یہ ہے تو اسے کیا فرق پڑے گا کہ یہ کپڑے پہن لے یا نہ پہنے؟ اس کی آنکھوں کو عادت ہو گئی ہے، اس کی عادت ہو گئی ہے. اور اس عادت کے ذریعے وہ کیا لانا چاہ رہے ہیں خاص طور پر؟ کیوں؟ یعنی کیوں؟ مثال کے طور پر ہم جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو آگے سے آبجیکشن یہ آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ نظروں کا پردہ ہے، آنکھیں جھکا لیں، ہم تو نہیں پہنیں گے، جس سے نہیں دیکھے ہمیں نہ دیکھے، ہم بے حجاب رہیں گے، ہمیں دیکھا نہ جائے.
اور خود عفیف بن جائیں، خود عفت لے کر آئیں، خود آنکھوں میں یعنی شرم لے کر آئیں اور نہ دیکھیں. اسلام میں تو کئی آنکھوں کا پردہ نہیں ہے، نظروں کا پردہ نہیں ہے، اور صرف عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 31 اگر خواتین کو عفیف اور شرم و حیا کا لباس رکھنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ نے کیسے رہنا ہے، آپ کا ایک لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے، آپ کا ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے، آپ کی باطنی عفت پاکیزگی کیسی ہو، آپ کی ظاہری کیسی ہو، اس سے پہلے مردوں کے لیے حکم آیا ہے. پہلے حکم مردوں کے لیے عفت کا اور حجاب کا اور پردے کا، اور اس کے بعد خواتین کے لیے. اس کا مطلب یہ صرف ایک ڈریس کوڈ نہیں ہے، یہ ایک پورا تھنکنگ پیٹرن ہے، یہ سوچنے کا انداز ہے. عفت ہو، حیا ہو آپ کے اندر. بہت سارے لوگ حجاب کرتے ہیں اور حجاب کرتے ہوئے لگتے ہیں انہوں نے نہیں کیا ہوا، یعنی اتنی بد حجابی ہوتی ہے، آپ کو عفت، طہارت، چاستٹی، مورسٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تھوڑا سا ناقص کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس قدر شرم و حیا کے ساتھ ہوتا ہے، اس قدر عفیف ہوتا ہے. تو یعنی یہ فقط ایک ڈریس کوڈ نہیں ہے، یہ آپ کے سوچنے کا پیٹرن ہے، یہ آپ کا تھنکنگ پیٹرن جو چینج ہوتا ہے. اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے. پھر جب کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسے ہی رہنا ہے، ہم نے ایسے ہی رہنا ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو، اپنے دیکھنے کی تھنکنگ پیٹرن کو، دیکھنے کو، سب چیزوں کو چینج کر لیں، ہم بدلنے والے نہیں ہیں. کیا مسئلہ ہے آخر کار ان لوگوں کا؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک عورت کتنا بے حجابی دیکھیں گے آپ معاشرے میں، ہو گئے بے حجاب، آپ کو کیا ملے گا اس سے؟ کیا نتیجہ ہے؟ ہاں نتیجہ، ایک نتیجہ، اتنا میرا حضرت وقت نہیں ہوگا آج میں اس کے بارے میں بات کر سکوں. یعنی یہ ایک ڈپارٹمنٹ، ایک شعبہ ہے جس میں ہمیں دشمن شناس بھی ہونا ہے. یہ ثقافت فاطمی کا ایک بہت بڑا جز ہے کہ ہم نے صرف اپنے اوپر غور نہیں کرنا، ہم نے اپنے دشمن کے اوپر بھی سوچنا ہے، دشمن شناس بننا ہے. وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور کیوں چاہ رہا ہے. اب وہ چاہ رہا ہے یہ حجاب اترے، کیوں اترے؟ اسے بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جذبہ ہے شہادت کا اور موت کا خوف نہ ہونا ہے. انہوں نے دیکھا ہے پوری دنیا میں ہر شخص کے کچھ انسیکیورٹیز ہیں، خائف ہے وہ بہت ساری چیزوں میں. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں خائف ہوتے ہیں. دنیا میں ہر شخص ہے جو موت سے انسیکیور ہے، موت سے ڈرتا ہے، خوف زدہ ہے. ہر کلچر میں موت سے خوف پایا جاتا ہے. لیکن ایک واحد قوم ہے دنیا کی جس کی ثقافت میں موت سے خائف ہونا نہیں ہے. یہ موت سے نہیں ڈرتے، یہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں. اور بس جس کے دل سے جو خوف نکل جائے، مثال کے طور پر موت کا خوف جس بھی شخص کے دل سے نکل گیا نا، بس اسے مارنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ہر کسی کو آپ مار سکتے ہیں آسانی سے، یعنی جس کے دل میں تو آلریڈی خوف ہے تو آپ تھوڑا ڈرا ہی دیں، شاید وہیں ہارٹ فیل ہو جائے. اور وہ جو ڈر ہی نہیں رہا، جو تو کہہ رہا ہے میں تو انتظار میں ہوں کہ موت میرے لیے موت نہیں بلکہ ایک ملاقات ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ وہ ماننے والا ہے امیر المؤمنین کا. ساری رات امیر المؤمنین شب ضربت جب باہر آتے ہیں، اندر جاتے ہیں اور بچے پوچھتے ہیں یہ بے چینی کیا ہے، کہا یہ ایک عاشق کی معشوق سے ملاقات کی رات ہے. ان کے چاہنے والے بھی یہ محبت رکھتے ہیں لقاء اللہ کے لیے، ملاقات کے لیے، خدا سے ملاقات کرنی ہے. بس جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ان کے اندر تو الٹا جذبہ شہادت ہے، مرنے کے لیے تیار ہیں. دنیا جہان کی مائیں اپنی اولادوں کی سلامتی کے لیے دعا کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میں نے تو پیدا ہی حسین پہ مرنے کے لیے کیا ہے، میں نے تو تربیت اس لیے کی ہے کہ یہ قربان ہو بنام مہدی، بنام حسین، بنام علی، بنام حضرت زہرا. یہ جذبہ کیا ہے؟ جب انہوں نے دیکھا یہ جذبہ جو بڑا مختلف ہے یہ کیسے جائے گا، تو انہوں نے کہا بے حیائی کو پھیلائیں، بے حجابی کو پھیلائیں، اتنا پھیلائیں کہ ان کے اندر بے حیائی سے موت کا خوف آتا ہے، شجاعت ختم ہوتی ہے. تو جتنی زیادہ بے حیائی معاشرے میں ہوگی اتنے ان کے مرد خوف زدہ ہوں گے، اتنا شوق شہادت کم ہوگا. انہوں نے اس چیز کو، اس مقصد کو پانے کے لیے اربوں ڈالرز انویسٹ کیے ہیں. کسی طرح سے ان کے اندر سے یہ عفت، یہ طہارت، ان کے معاشرے میں سے جذبہ، شوق شہادت کا یہ کسی طرح سے لے لیا جائے. جتنا ننگوار کو دیکھیں گے، جتنا بے حجابی کو دیکھیں گے،
ان کے اندر شہادت کا جذبہ کم ہوگا، موت کا خوف بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اور بہت ساری وجوہات ہیں، وقت چونکہ میرے سامنے ہے، جس کی وجہ سے دشمن چاہ رہا ہے کہ میری بچیوں کے سروں سے رداؤں کو اتار لے، ان سے عفت، ان سے طہارت، ان سے پاکیزگی کو چھین لے۔ مگر میرے اور آپ کے سامنے جو فالوونگ ہے، جو برانڈ ہے، جو شخصیت ہے، جو ثقافت ہے، وہ کیا ہے کہ یہ چادر چاہے شام غریباں ہو یا مدینے کی گلی ہو، جل سکتی ہے مگر اتر نہیں سکتی۔ اس کو اتارنے کے لیے سیدانیوں کو بے ہوش کرنا پڑے گا، اس کو چھیننے کے لیے نیزوں کا سہارا لینا پڑے گا، مگر خود سے یہ اتارنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ فالوورز ہیں جناب سیدہ کی، کیونکہ یہ چاہنے والی ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ اس امر کو عزیزان من میں نے اور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس انویسٹمنٹ کو دیکھنا ہے جس انویسٹمنٹ کو کر کے وہ ہمیں ہمارے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں۔ آپ اس کو بھی ہٹ جائیں، بے حجابی کو بھی ہٹا دیں، آپ کاسمیٹکس کی انڈسٹری دیکھ لیں کتنی فلرش کر رہی ہے۔ ہاں، اتنا زیادہ بجٹ پوری دنیا میں ایجوکیشن پر نہیں لگتا جتنا کاسمیٹکس پر لگ رہا ہے۔ اس کو لازمی جز حصہ قرار دے دیا گیا ایک عورت، یعنی اس کی ہماری نفسیات ایسی بنا دی گئی ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو شاید زندہ ہی نہیں رہا جا سکتا، یہ نہیں ہوگا تو شاید یہ بڑا ایک اہم جز ہو گیا۔ صبح نکلنے سے پہلے ڈھیر سارا میک اپ کرنا ہے، آفس جانے سے پہلے، اور پھر جانا ہے، کالج جانا ہے تو بہت سارا میک اپ اپلائی کرنا ہے، تبھی ہم معاشرہ جو ہے وہ ہمیں قبول کرے گا۔ جبکہ یہ ثقافت مجھے اور آپ کو کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے معاشرہ قبول کرے نہ کرے، ہر چیز کا سٹینڈرڈ تمہارے لیے خدا کی بارگاہ میں قبولیت ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے ہر عمل کو جس پیرامیٹر پر دیکھنا ہے یا لے کر آنا ہے، وہ اخلاص ہے، وہ خدا کی خوشنودی اور رضا ہے۔ اگر یہ سوچ میرے اور آپ کے ذہن میں آ جائے، اسے ہم قبول کر لیں اور عمل کرنا شروع کر دیں، تو سوچیں دشمن کہاں کہاں ہار کھائے گا، شکست کھائے گا، کہاں کہاں اسے ہرایا جا سکتا ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہ صلی علی محمد۔ اور اس پر مزید اگر ہم اسٹیٹسٹکس میں جائیں، میں اتنا زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی، چاہے وہ کاسمیٹکس ہو، چاہے وہ حجاب ہو۔ ایک ریسرچ ہے لاسٹ ایئر کی، ہماری بہت سارے عالمات اسلام آباد کی، انہوں نے اس پہ ریسرچ کی تھی، ڈفرینٹ یہ مارچ کرتے ہیں اس کے خلاف کہ کس طرح سے کچھ کوشچنس تھے ان کے لیے ریسرچ کر کے ہم نے ویڈیوز کو ڈالا تھا۔ تو میرے حصے میں یہ سوال آیا تھا، وائی حجاب از امپورٹنٹ، حجاب کیوں اتنا اہم ہے، اور پوری دنیا میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے حجاب کے بارے میں، اسلام کا اصلاً کیا ہے اور ان کی مخالفت کیا ہے۔ تو 9 سے 10 منٹ کی آئی تھنک ویڈیو آلریڈی اپلوڈ ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہوگی، آپ دیکھیں، اور بہت سارے سوالات جس پر ہر کسی نے علیحدہ ریسرچ کی تھی۔ تو وہ بچیوں کے لیے تھی اصلاً، وہ ماڈرن ریسرچ تھی، وہ ان اسکیلس کے مطابق تھی کہ جس میں بتایا گیا کہ حجاب کا فلسفہ یوں سمجھیے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آزادی کے نعرے لگا رہے لوگ اور کہہ رہے کہ یہ اتار دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، اصلاً یہ قید ہے۔ وہ عورت کے جو حجاب پہن لیتی ہے اس کے لیے خدا پوری کائنات کی، پوری دنیا کے حجابات اٹھا دیتا ہے۔ اصلاً فلسفہ یہ ہے نا، میں نے یہ حجاب پہن لیا، اب میں آزاد ہوں، اب میں جہاں کہیں بھی جاؤں، اب میں یونیورسٹی جاؤں، اس حالت میں مدرسے جاؤں، میں شاپنگ میں جاؤں، میں پکنک پہ جاؤں، میں جہاں مرضی جاؤں، میں مجلس میں آؤں، میں آزاد ہوں، میرے لیے ہر حجاب اٹھ گیا ہے۔ اور اگر میں بے حجاب ہوں تو سارے حجابات میرے لیے ہیں۔ اب میں پابند ہوں، اب میں مقید ہوں، اب میں کہیں جا نہیں سکتی، کیونکہ اب مجھے بہت ساری چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ اس فلسفے کو اگر میں اور آپ سمجھیں اور دیکھیں کہ اصلاً آزادی خدا نے دینے کے لیے مجھے اور آپ کو حجاب قرار دیا ہے تاکہ میں جس بھی جگہ پر جا سکوں۔ اب بچیوں کے مائنڈ میں ایسے بنا دیا گیا اسلام جیسے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں، آپ پڑھیں نا، آپ جاب نہ کریں، آپ یہ نہیں کریں، کچھ نہیں، سب کریں۔ زہرا کی ثقافت کو سمجھنا اس کی بھی تو ضروری ہے نا، انہوں نے صرف امور خانہ داری تھوڑا ہی سکھایا ہے ہمیں، انہوں نے صرف بچوں کی تربیت کرنا تھوڑا ہی سکھایا ہے، انہوں نے ہمیں علمی مجاہدہ بھی سکھایا ہے،
انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہاری صرف پڑھو نہیں، ایکسلنس حاصل کرو، تفقہ فی الدین، اس قدر تمہارے اندر دین بہترین انداز میں تمہیں سیکھنا ہے اور آنا چاہیے کہ اگر مدینے میں پیغمبر اور علی موجود نہ ہوں اور لوگ تم سے سوال کرنے کے لیے آئیں تو تمہارا علمی لیول وہی ہو جو علی کا اور رسول اللہ کا ہے، ان کو وہی جواب ملے جو ایک معصوم دے۔ جب کہیں سے جواب نہ ملے، کوئی نہ ہو اس وقت موجود اس خطے میں، تو اگر ایک عورت بھی ہے تو وہ صرف علم حاصل نہیں کرے گی، اتنا علم حاصل کرے گی، اتنا ایکسلنس ہونا چاہیے اس کے پاس، اتنا زیادہ اپنے جو اس کا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر گرپ یا نالج ہونی چاہیے کہ اس سے بہترین جواب دینے والا اور کوئی وہاں پر موجود نہ ہو۔ اگر آپ نے تجارت کرنی ہے، اسلام آپ کو نہیں روک رہا، اسلام بلکہ آپ کو سٹینڈرڈ دے رہا ہے۔ تجارت کرنی ہے تو کم از کم ایسی کرو کہ ملیکۃ العرب کہلاؤ۔ ٹریڈ کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، یعنی چھوٹا موٹا بزنس نہیں کرنا، آپ کے لیے مثال سچ کی ہے اسلام نے۔ کرو، ایسا کرو کہ مدینے میں اگر کوئی پوچھے سب سے بڑی تجارت کس کی ہے، سب سے زیادہ اونٹ کس کے ہے، سب سے زیادہ ثروت مال و دولت کس کی ہے، تو نام جو سامنے آئے وہ ایک خاتون کا ہو، خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ نعرہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، یہ فقط کھوکھلا نعرہ نہیں ہے جو اسلام نے مجھے اور آپ کو دیا ہے عورت کی آزادی کا، یہ فقط ایک خالی نعرہ نہیں ہے، یہ اندر سے ہولو نہیں ہے کہ بچیاں پڑھیں، بچیاں بزنس کریں، بچیاں جاب کریں، بچیاں مجاہدہ کریں، علمی مجاہدہ کریں، حتیٰ کہ آئیں میدان میں بھی آئیں تو وہاں پر کس طرح سے دشمنوں کے خلاف بات کرے، کس طرح سے لوگوں کو بلائے اپنی جانب، یعنی اسلام کی جانب، کس طرح سے اگر وہاں پر جاتی ہیں تو مجاہدین کی خدمت ہے، باقاعدہ ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے اسلام نے دیا۔ یہ صرف نعرہ نہیں ہے، مثالوں کے ساتھ میں اور آپ بتا سکتے ہیں۔ اب آپ ویسٹ میں جائیں، جو آپ کو آزادی دینا چاہ رہے یہ اتار کر، ان سے کہیں آپ دکھائیں اپنے پاس، آپ کے پاس کیا مثالیں؟ کوئی ہے آپ کے پاس ایسی مثال آپ کی ہسٹری میں، آپ کے ریلیجن میں، کہ جس میں آپ ثابت کر سکیں عورت کی انڈیپینڈنس کو؟ آپ تو آج تک ایک عورت کو پریزیڈنٹ نہیں بنا سکے، ہمارے پاس تو پھر ایک مثال ہے بے نظیر کی کہ وہ پرائم منسٹر بنی ہے، آپ کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ آپ کا تو نعرہ اتنا کھوکھلا ہے، آپ یہ نعرے لگا کر ہماری بچیوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں یا انہیں اسلام کے خلاف کھڑا کرتے ہیں۔ آپ نے آج تک حق کیا دیا ہے عورت کو؟ بجائے اس کے کہ آپ اسے آزادی دیں، بجائے اس کے کہ آپ اسے چاہے وہ گھر میں ہے یا گھر کے باہر ہے تحفظ دیں۔ سب سے زیادہ ریپس کہاں ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ عورت کی رسپانسبلٹی کون نہیں لیتا؟ باہر کے ممالک میں جو صرف عورت کو ایک استعمال کرنے کا ذریعہ یا ٹول بنا دیا ہے، جب تک وہ جوان ہے اس کی ضرورت ہے، جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، وہ اولڈ ایج ہوم ہاؤس میں ہوتی ہے، اسے کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، ایک عورت جب اپنی نوجوانی میں اپنی ساری انرجیز اپنے گھر کو، اپنے شوہر کو، بچوں کو دے کر بوڑھی ہوتی ہے تو وہ اس ایج تک اس گھر کی ملکہ بن چکی ہوتی ہے۔ اس کی ذمہ داری لینے کے لیے اس کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا شوہر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف ان سلوگنز کے پیچھے مجھے اور آپ نے نہیں جانا۔ اسی بات کو انشاءاللہ ہم یہیں سے آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسلام نے میرے اور آپ کے لیے ایگزامپلس کو سیٹ کیا ہے، پریکٹیکل ایگزامپلس کو سیٹ کیا ہے، اور کہا ہے بننا ہے تو فاطمہ بنو، بننا ہے تو خدیجہ بنو، بننا ہے تو زینب بنو، اس سے کم کے اوپر نہ جاؤ، اس سے عمدہ ایگزامپلز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کون لوگ ہمیں عورت کی عزت کرنا سکھانا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کو آپ سکھانا چاہتے ہیں کہ جن کے ثقافت میں ایک عورت کے قدموں میں دفن ہونے کے لیے لاکھوں مجتہدین تڑپتے ہیں۔ قم المقدس، ہمارے کتنے سینکڑوں مجتہدین ہیں جن کی خواہش تھی کہ انہیں ایک عورت کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ آپ ہمیں سکھائیں گے عورت کی تکریم کیا ہے اور عزت کیا ہے؟ اور آج تک لاکھوں مجتہدین علماء تڑپتے ہیں جن کے لاکھوں فالوورز ہیں مرد و زن پوری دنیا میں، کہ کاش ہمیں حضرت فاطمہ معصومہ کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ صلی علی محمد۔ ہمیشہ سے آخری جملہ، دشمن کا یہ شعار رہا ہے کہ آپ کو وہ
انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا کرتا ہے. ہمیشہ دشمن کہتا ہے کہ آپ احساس کمتری میں رہیں. آپ کو احساس کمتری میں رکھ کر آپ کو آپ کے عقائد سے، آپ کو آپ کی جڑوں سے دور کیا جاتا ہے. کسی بھی طور احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں، ہم اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر ہر چیز موجود ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی اولادوں کو اس ثقافت سے اصلاً جوڑ کے رکھیں جو ثقافت فاطمی ہے، اور بتائیں کہ کسی طور پر دنیا والوں سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی اپنی جڑیں مضبوط ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان جڑوں کو سیراب کیا ہے فاطمہ نے اپنے اور اپنے بچوں کے لہو سے. اس وقت شجر اسلام کو اپنے خون سے اس کی آبیاری کی ہے کہ جس وقت یہ سوکھ چکا تھا، جس وقت ضرورت تھی. خالص قربانیاں حضرت زہرا کی اور ان کی اولادوں کی اس دین کی جڑوں میں شامل ہیں. کوئی اس شجر کو اب سکھا نہیں سکتا. کسی طرح سے دین کی بنیادیں متزلزل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس پر حضرت زہرا نے کام کیا ہے، ان کی اولادوں نے کام کیا ہے. آج کا دن میرے اور آپ کے لیے، اور خاص کر امام زمان کے لیے، ایک بہت بھاری، ایک بہت غمزدہ کر دینے والا دن. اور کیوں نہ ہو، جس غم کو، جس خبر کو سن کر علی منہ کے بل گرے، جس خبر کو سن کر علی کے قدم لڑکھڑانے لگے، تو کیوں شیعان علی اپنے قلوب کو پارا پارا محسوس نہ کریں؟ کیوں شیعان علی کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوں کہ جب وہ اس دن پہ پہنچیں جو دن ان کی ماں سے جدائی کا دن ہے؟ آپ اپنے قلوب کو مدینے کی جانب ذرا لے جائیں، اور وہ مقام ان 75 یا 95 دنوں کی یاد کو ذرا تازہ کریں کہ مدینے میں جہاں مسجد نبوی میں نئی حکومت کو چلانے کی بھاگ دوڑ ہے اور شور شرابہ ہے، وہاں مدینے میں ایک گھر ہے کہ جس کے اندر سناٹا ہے، مگر اس سناٹے میں بھی ایک عجیب بے چینی ہے. وہ بے چینی کیسی بے چینی ہے؟ وہ علی کا ساتھ نہ دینے کی بے چینی ہے، وہ علی کو چھوڑ دینے کی بے چینی ہے، وہ اپنے حق کا دفاع کرنے کی بے چینی ہے، وہ امت کی ہدایت کے راستوں کو فراہم کرنے کی بے چینی کی کیفیت ہے. اور اسی بے چینی اور خاموشی کی کیفیت میں 4 بچے ہیں جو کبھی ماں کے زخموں کی جانب دیکھتے ہیں، کبھی بابا کی مظلومیت کی جانب دیکھتے ہیں. یہ وہی 4 اولادیں ہیں کہ جنہوں نے کبھی ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرتا ہوا دیکھا ہے، کبھی اپنے باپ کے گلے میں رسن دیکھی ہے، کبھی ماں کو تماچے لگتے ہوئے دیکھے. لوگ کہتے ہیں نا علی کہاں تھے؟ علی نے دفاع کیا، علی آئے فاطمہ کا دفاع کرنے کے لیے، مگر وہ لوگ کہ جو اتنی تعداد میں ایک ایسے گھر پر حملہ کریں کہ جس میں فقط علی ہے، جس میں فقط حضرت زہرا ہے، اور علی جیسا صابر کہ جس کے سامنے وصیت رسول ہے، علی آپ نے صبر کرنا ہے اس مرحلے پر. علی جانتے ہیں کہ اگر اس مرحلے پر تلوار کو اٹھا لیا گیا تو نہ قرآن باقی رہے گا نہ دین باقی رہے گا، اور اس صبر پر ہمارا سلام. مجھے معلوم ہے امام حسین بھی صابر ہیں، مگر اے امام ہاتھ جوڑتے ہوئے آپ کے سامنے کہوں گی، آپ نے زینب کو تازیانے لگتے ہوئے نہیں دیکھے، آپ نے اپنی زندگی میں سکینہ کو تماچے لگتے ہوئے نہیں دیکھے. جب حسین اس نشیب میں زخموں
سے چور، خون ایسے بہ رہا تھا جیسے پرنالے سے پانی بہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب سانس تھم گئی، جب محسوس نہ ہوتا تھا کہ آیا حسین زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے، تو عمر سعد کہتا ہے شمر میں بتاتا ہوں ایک عمل ایسا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ حسین زندہ ہے یا نہیں۔ عمر سعد نے حکم دیا جاؤ جا کر خیام میں آگ لگا دو، خیام کو لوٹ لو۔ اس آواز کا سننا تھا وہ حسین کے جسم میں جان نہ تھی، اپنے ہاتھ کو بلند کیا، بتانا چاہا ہے عمر سعد حسین زندہ ہے، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی زینب پہ حملہ نہ کرے۔ اے سید الشہداء، آپ نے کیسے دیکھا ہوگا، آپ کے بابا نے کیسے دیکھا ہوگا کہ کوئی سیدہ کو تازیانے مارے، آپ کی پسلیوں کو زخمی کرے۔ ہائے وہ سیدہ جسے بابا کی غم میں بھی نہ رونے دیا گیا۔ یہ جسمانی مصائب، روح کو چھلنی کرنے والی مصیبتیں اپنی جگہ پر، مگر سیدہ پرسادار رسول اللہ، مگر ایک بیٹی منتظر رہی، کوئی عاشق رسول نہ آیا زہرا کو پرسا دینے کے لیے سوائے ان چنیدہ افراد کے، وہ سلمان و عمار و ابو ذر و مقداد جو شہزادی کے در پہ آ کے رسول اللہ کا پرسا دیتے۔ تبھی سیدہ نے وصیت کی، اے علی جب آپ مجھے دفن کریں میرے قبر کے نشان کو مٹا دینا۔ سیدہ نہیں چاہتی جنہوں نے فاطمہ کا حق کھایا، جنہوں نے فاطمہ کو ستایا، وہ اس کی قبر پہ بھی آئے۔ یا علی غسلنی باللیل وکفنی باللیل ودفنی باللیل، اے علی زہرا کو رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا، رات میں زہرا کا جنازہ اٹھانا۔ اے زہرا اتنی مظلومیت، اور وہ وقت آ گیا، وہ دن آ گیا جب زہرا مرضیہ نے ہر کام اپنے ہاتھوں سے کیا، بچوں کو کھانا بھی کھلایا۔ جن کی مائیں یا والد اس دنیا میں نہیں، وہ جانتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں اس آخری لمس کو جو انہوں نے ماں یا باپ کا محسوس کیا۔ سوچئے حسنین کے لیے، زینب و ام کلثوم کے لیے، اسی لیے سیدہ نے ایک ایک کام گھر کا خود اپنے ہاتھوں سے کیا۔ مادر کی محبت ہے، ماں کی شفقت ہے۔ حفظہ سے کہا اسما سے میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو تو سمجھ جانا زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس جملے کو شہزادی کے کیسے سنا ہوگا کنیزوں نے، کیوں کر فضہ و اسما برداشت کرے زہرا مرضیہ کا اس دنیا سے جانا۔ بی بی کے حجرے کے قریب آ کر بیٹھ گئے، اور وہ وقت آیا جب تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی۔ ایک بار پھر کلمات استرجاع رسول اللہ کے گھر سے بلند ہوئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی اب اس دنیا میں نہ رہی، اے علی آپ کی زوجہ۔ حسنین نے جا کر جب خبر دی بابا کو، اس وقت علی مسجد میں، جیسے ہی علی نے سنا نا کہ زہرا دنیا میں نہ رہی، علی نے کھڑا ہونا چاہا، نہ اٹھ سکے، قدم بڑھاتے تھے، لڑکھڑاتے تھے، گر جاتے تھے۔ گویا علی زہرا کے حجرے تک ایسے گئے ہوں گے جیسے حسین اکبر کے لاشے تک آئے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیفیت کیا کیفیت ہوگی۔ زہرا کو آغوش میں لیا، بچوں کو سنبھالا، غسل و کفن کا انتظام ہوا۔
جب کفن غسل دینے لگے نا، علی نے جیسے جیسے زہرا کے زخموں کی جانب نظر کی، وہ ہاتھ جو بریدہ ہے، وہ پسلیاں جو شکستہ ہے، تازیانوں کے نشان، میخوں کے گڑنے کے نشانات، علی جیسے شجاع سے رہا نہ گیا، ایک چیخ بلند ہوئی، زخمی دل کے ساتھ غسل و کفن ہوا، جنازے کو لا کے رکھا گیا، مگر وقت کا معین نہ کرنا وصیت ہے کوئی نہ آئے جنازے پر، اس مصیبت کو ضرور سنیے گا اور پرسہ دیجیے گا زہرا مرضیہ کے بچوں کو ان کے جنازے کے اٹھنے کا، وصیت ہے۔ علی سے کہا تھا علی کوئی نہ آئے جنازے پر، مگر مجھے کوئی بتائے جس گھر سے جنازہ اٹھتا ہے اور اگر جنازہ ماں کا اٹھے تو بچوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا بچے روئے نہ ماں کے جنازے پر؟ وہ بچے جو ماں کے سرہانے کھڑے ہو کر کہتے تھے اے ماں ہم سے کلام کرو، نہیں تو حسین کا دل پھٹ جائے گا، حسن زندہ نہ رہ سکے گا، یا اماں کلمنی، اے ماں کلام کرو نا۔ جب آواز نہ آئی اور وقت آیا کہ جنازہ اٹھایا جائے، کوئی بچہ اپنی کوہنیوں میں منہ دے کے روتا تھا، کوئی گھر کے کسی کونے میں جا کر کیا آواز گریہ بلند نہ ہو، نہیں معلوم کیسے جدا کیا جنازے سے، کیسے سپرد عہد کیا علی نے، بس کہا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتا، مگر رسول اللہ یہ زہرا وہ زہرا نہیں جس کے رخسار گلابی تھے جب آپ نے دیے، اب یہ نیلے ہیں، اب پسلیاں ٹوٹی ہوئی، آپ کی زہرا وہ زہرا نہیں، وہ فاطمہ